افغان طالبان کے جبری دور حکومت میں سنگین عوامی صورتحال پر امریکی امدادی ادارے نے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ سگار کی جانب سے جاری رپورٹ میں کہا گیا ہے افغانستان میں امریکی انخلا کے بعد سے تقریباً 3.71 ارب ڈالر کی امداد خرچ کی گئی۔ امداد کا 64.2% اقوام متحدہ ایجنسیوں ورلڈ بینک کے زیر انتظام تقسیم کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا اتنی بڑی امداد کے باوجود افغان طالبان کی جابرانہ پالیسیاں جاری رہنا تشویشناک ہے۔ اتنی امداد کے باوجود افغان طالبان نے تاحال خواتین کی تعلیم پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ این جی اوز، صحت اور دیگر شعبوں میں خواتین کی ملازمتوں پر بھی پابندی عائد ہے۔ نام نہاد اخلاقیات قانون نے افغان مرد و خواتین کے طرز عمل پر پابندیاں بڑھا دی ہیں۔ پابندیوں سے انسانی ہمدردی کے پروگرامز کے تحت امداد کی تقسیم میں مشکلات ہیں۔ اسی تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، بہت شکریہ اے آر وائی کو آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سگار کی جو رپورٹ آئی ہے، کیا کہیں گے آپ کے اتنی رقم ملنے کے باوجود، اتنے فنڈز ملنے کے باوجود طالبان کی جو جابرانہ پالیسیاں ہیں وہ ابھی تک جاری ہیں؟ اتنی امداد مل رہی ہے لیکن مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو پا رہے ہیں، خواتین کی تعلیم پر پابندیاں عائد ہیں، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پیسہ جو کہ افغان طالبان کو ملنا تھا یہ افغانستان کی پچھلی حکومت کا پیسہ تھا اور یہ طالبان کو سارا ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا مقصد تھا ریکنسٹرکشن کرنا افغانستان کی، اس کا مقصد تھا ری ڈیولپمنٹ کرنا افغانستان کی، اس کا مقصد تھا کہ جو افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کی جو ہیومن کیپٹل ہے اس کو مضبوط بنانا، خواتین کو تعلیم دینا، بچیوں کو اسکولوں میں لے کے جانا، یونیورسٹیوں کو آباد کرنا، تاکہ افغانستان کے اندر جو ہے اس کا جو ہیومن کیپٹل ہے وہ فل پوٹینشل میں استعمال ہو اور افغانستان کے اندر ترقی ہو۔ لیکن جیسے ہی طالبان آئے، اب مزے کی باتیں یہ ہیں کہ افغان طالبان اس پیسے کا استعمال یا تو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، پیسہ افغانستان سے باہر دوسرے ملکوں میں بھیج رہے ہیں کیونکہ اب ان کو عادت پڑ گئی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پیسہ جو ہے جہاں جہاں یہ پہلے رہتے رہے وہاں پہ ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ ان کے جو ٹاپ لیڈرشپ کے بچے تو پڑھ رہے ہیں، کسی کے کسی ملک میں پڑھ رہے ہیں، کسی کے کسی ملک میں پڑھ رہے ہیں، لیکن جو وہاں پہ غریب لوگ ہیں افغانستان کے اندر، نہ ان کو سڑکیں مل رہی ہیں، نہ صاف پانی کا انتظام مل رہا ہے، بلکہ دہشت گرد جماعتیں وہاں پنپ رہی ہیں۔ سو میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس کو صحیح اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر القاعدہ بھی وہی موجود ہے، ٹی ٹی پی بھی وہی موجود ہے، پاکستان کے اوپر حملے بھی ہو رہے ہیں، کچھ 650 سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں پچھلے سال، اور دوسرا یہ ہے کہ دہشت گرد جماعتیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، جس کے لیے امریکہ نے اتنی بڑی پچھلے 20 سال سٹرگل کی کہ دنیا کو ہم نے جو ہے وہ سیف کرنا ہے۔ تو آج خطہ تو سیف نہیں ہے، خطہ تو آج بھی جو ہے وہ خطرے کا شکار ہے۔ طالبان کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کر رہے، اور اس کے باوجود اگر پیسہ دیا جا رہا تھا تو بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ پچھلی امریکی انتظامیہ کو تنقید کر رہے ہیں کہ اتنا پیسہ بھی بھیجا اور امریکی جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی افغانستان کے اندر قید ہیں۔ اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم بڑے تعداد پہ جو ہے وہ پابندیاں لگا سکتے ہیں افغان طالبان کی لیڈرشپ کے اوپر، اور ان کا جب آڈٹ ہوگا، جب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اس پیسے کی کہ یہ کیوں پیسہ پہنچا، اور اگر پہنچا تو یہ کہاں پہ لگا، کیا ترقی ہوئی ہے افغانستان کے اندر۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جو ٹاپ لیڈرشپ کر رہی ہے۔ دوسرے پیمانے پہ خواتین کے حوالے سے دیکھیں، اگر افغانستان کی خواتین کو وہ ترقی نہیں ملتی تو اس پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ پیسہ اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ اس پیسے سے یونیورسٹیاں، کالجز بند کیے جائیں، ایون کہ بین الاقوامی جو ادارے وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ خواتین کو نوکریاں نہیں دے سکتے۔ سو میرا خیال ہے کہ اس طرح کا ملک جو ہے اس کو اربوں ڈالر کی امداد دینا اور وہ کوئی ویژول بھی نہ ہو، تو میرا خیال ہے پوری دنیا کنسرنڈ ہے۔ بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب آپ کے وقت کے